اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. منبر نور پر جلوہ بار گل گلزار برکاتیت آبروئے خانواد برکات ہم سنیوں کی شان اور ثمر اہل سنت و جماعت حضور سیدی و مرشدی تاج المشائخ امین ملت ادام اللہ اقبالہ اور میرے اساتذہ کرام خصوصیت کے ساتھ فخر الاماثل حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مربی و محسن شفیق استاد حضرت علامہ عبدالرب مصباحی صاحب اساتین ملت علماء اسلام حاضرین اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جس کیفیت میں ہیں جہاں ہیں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اب ہر ایک کو یہاں دیکھنا ممکن نہیں ہے اور آپ سب اللہ کے اس مقدس گھر میں ہے جہاں کی تھوڑی سی بے ادبی ہمارے اعمال ضائع کر دیتی ہے. مجھے یاد ہے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ہم یہیں کھڑے تھے. 2023 کا آخری سماں گزر رہا تھا اور میں اس وقت یہاں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ ہم نئے سال کی تیاری کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں اور شاید پرانا بیان نکالیں تو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2024 آنے والا ہے اور 24 ہمارے لیے اچھا ہوتا بھی نہیں ہے. ہم نے اس کو ڈبل 12 کہا تھا. بہرحال جیسے تیسے 24 تو گزر گیا لیکن اعلیٰ حضرت کا 25 آنے والا ہے. اب تو دور ہمارا ہوگا انشاءاللہ. 24 کے بعد ہی 25 آتا ہے. 24 جب گزر جائے تو پھر اعلیٰ حضرت کا 25 آتا ہے. میرے عزیزوں، آج کا یہ دن پھر ہم نئے سال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. وہی ہجوم ہے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے، بزدلی نہیں سکھائی. اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلبہ اسلام یہاں موجود ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے. باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. میرے عزیزوں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے. اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے
बारगाह में मैं ये अर्ज करूंगा, एक लंबे गैप के बाद तकरीबन 10 महीने हो गए मैं जलसे जुलूस नहीं किया। 8 महीने तो अंदर था और 10 महीने के बाद मैं परसों पहला जलसा किया और स्टेज का पहला जलसा किया और वो भी गुजरात में किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि छुप करके चोरी से किया। मेरे अजीजों, ये मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला का इनाम भी है और तारीख की ये सच्चाइयां हैं। इस्लाम को तुम जहां से रोकना चाहते हो वहीं से ये फैलता भी है। आज जा करके देखो, यूरोप, अमेरिका, सबसे कसरत से वहां पर अगर कोई दीन फैल रहा है तो वो इस्लाम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी करता था कि हमारे दीनी कामों पर कोई फर्क ना पड़े। रब तबारक व तआला ने मेरे लिए जो मैदान कुशादा फरमाया, मैंने अभी 3 दिन पहले के जलसे में, ये बाज़ाहिर वैसे तो सब डरते हैं अभी, उलमा भी और खास तौर पर मेरे असातिज़ा सब इस बात से थोड़े बहुत अपने अंदर सहमते हुए, मुझे लेकर के, मेरी सिक्योरिटी को लेकर के। लेकिन मेरे अजीजों, जो बोलने के लिए अल्लाह ने मुझे जुबान अमानत में दिया है, वो जान बचाने के लिए नहीं, दीन बचाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। सईदना सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी मैं पिछले साल मारेरा मुतहरा में था, उर्स के मौके पर, और हमारे चाहने वाले बहुत सारे मौजूद, खुसूसियत के साथ मुकर्रिर शहीर सैयद अमीन साहब मुझसे कह रहे थे, आपको लेकर के हम बहुत ज्यादा खौफजदा रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं कि आपका होना बहुत जरूरी है कौम के लिए, नौजवानों के लिए। उस वक्त मैंने ये बात अर्ज की थी, सैयदना सरकार इमाम हुसैन का उम्मत में होना कितना जरूरी था। वाह वाह। उनसे बढ़कर के तो कोई जरूरी था नहीं, बावजूद उसके सैयदना इमाम हुसैन ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और करबला के मैदान में पहुंच गए। मैं ये बात यहां पर छेड़ा इसलिए कि मैंने 3 दिन कबल ये बात भी कही थी, मुझे टॉन्ट मार करके, ताना मार करके कुछ लोगों ने बार बार ये पूछा था, अंदर भी बाहर भी, कि कैसा लगा अंदर का माहौल, वापस आओगे गुजरात, दोबारा आओगे गुजरात। मैं उस वक्त ये कहा था, हम उनकी नस्ल में हैं जो कैसर और किसरा से भी नहीं डरते। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला की ये जमीन, ये रब्बे जुल जलाल की वसी व अरीज जमीन, जिसको हमने एक ही जुमले में यूं कहा था, पाए मुरा लंग नीस, जमीन खुदा तंग नीस। क्या बात है, वाह वाह। अभी तक तो अल्लाह ने मुझे लंगड़ा नहीं किया है, और जब तक पांव सलामत है हर जमीन पर जाएंगे। और कोई भी गैर कानूनी काम अगर हम कर रहे हो तो डरना चाहिए। देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलविस हैं तो डर डर करके, सहम करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसीलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है। जो बात करनी है वो नामूसे मुस्तफा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। बेशक बेशक। पहली अब शुरुआत मैं यहां से करता हूं।
اس لیے کہ آج اگرچہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں، لیکن اتنا مضبوط کرنٹ یہاں پر موجود ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنا مضبوط جو پورے بر صغیر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے. بے شک بے شک. اور یہ کرنٹ کا ٹرانسفارمر ایسا ہے کہ یہاں سے جو سپلائی ہوتا ہے وہ سیدھے بغداد سے آتا ہے، سبحان اللہ. اور یہاں سے جس کی تار جڑی ہے وہ بغداد سے مدینے پہنچتا ہے، بے شک بے شک. اور جس کی تار کٹی ہے تو پھر وہ بے نور ہی رہتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع کے دن تھوڑی سی بات کہوں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. آج سے تقریباً 3 سال گزر گئے ہوں گے. ہمارے ملک کا ماحول بڑا ہی عجیب ہو گیا تھا، جگہ جگہ گستاخیاں آپ سب نے بھی سنی اور دل محسوس کر رہ جاتا تھا. حالات بڑے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے. اس وقت ایک پاکھنڈی جو بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار بھونکتا تھا، جذبات ہمارے سن کر کے اتنے بے قابو ہوئے تھے. ہم نے کوئی منصوبہ بند یا پلاننگ کے تحت نہیں، ہمارے جذبے اور وجد میں یہ اعلان کیا تھا کہ بہت ہو گئے ان کے ساتھ مناظرے کرنا، ڈیبیٹ کرنا. آؤ میدان میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تم بھی آگ میں کودو، ہم بھی آگ میں کودتے ہیں. یاد ہوگا یہ جذبات میں، وجد میں اور حضور کی محبت میں کہی ہوئی بات تھی. ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، کہنا تھا کہہ دیا. اور وہ تو 40-50 لوگوں کے بیچ میں کہی ہوئی بات تھی. مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس بات کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا. کیا بات ہے، واہ واہ. ہر جگہ ہر علاقے میں پہنچایا، اور جس کو پہنچنا تھا اس تک تو برابر پہنچی. کیا بات ہے، کیا اور بات ہے. پھر بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ہم نے کتے کی دم پر برابر پاؤں رکھا ہے. واہ 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 واہ. اب سنیے، میں یہ بات کیوں چھیڑ رہا ہوں، آج یہ بات مجھے عرض کرنی کیوں پڑ رہی ہے. جذبات میں، وجد میں کہی ہوئی بات تو تھی، لیکن جب سامنے سے جواب آیا کہ ہاں ہم آنے کو تیار ہیں، تو پھر سوچنا بھی ہوا. اب میٹنگ بھی ہونے لگی، سب لوگ آنے بھی لگے، کچھ تو ہمیں ڈرانے بھی لگے، ڈرائے بھی تھے. کیا ہوگا تمہارا، اتنا بڑا اعلان کر دیو، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے تو کروڑوں مسلمانوں کا ایمان کیا ہوگا. بہت سارے معاملات تھے. میں اس وقت پھر سوچنے پر مجبور ہوا. میں نے میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے خاندان کے لیے تو نہیں کہا، اس حق رسول کے لیے کہا جس سے روشنی تو سورج بھی پاتا ہے. بے شک. آہا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دل میں یہ وسوسے بھی تو آتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے. گھبراہٹ بھی تھی. میں نے بہت بڑا اعلان تو نہیں کر دیا، کیا ایسی بات ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اس پہ تو بہت سارے تبصرے بھی تھے. میں نے یہ باتیں کبھی کہی نہیں، اس لیے کہ حالات تھے، ہوئے، گزر گئے، لیکن میں نے کبھی کہا نہیں. آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کرنٹ زیادہ ہے، کیا بات ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں. اس وقت گھبراہٹ، وسوسے بھی، الگ الگ قسم کی باتیں، لاک ڈاؤن کا ماحول الگ، میرے گھر پر الگ پہرے بندی، یہ سارے معاملات میں جانتے ہو میرے عزیزوں، اس وقت جب کبھی گھبراہٹ کے شکار ہو کر، بے قابو ہو کر ہم کچھ سوچنے کے لیے یا کچھ مشورے کے لیے ادھر ادھر نگاہیں اٹھاتے ہیں تو ہر کوئی ڈرا بھی رہا ہے، الگ الگ مشورے بھی دے رہا ہے. بڑی ہمت کے ساتھ مارارا متحرہ کے اس عظیم ٹرانسفارمر پر میں نے کانٹیکٹ کیا حضور امین ملت کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ حضور بات ایسی ہے، ناموس مصطفیٰ کی بات ہے،
اور حضور کی عزت کی بات ہے. غریب ہے, فقیر ہے یہ آدمی, میرے پاس نہ علم کی دولت نہ میرے پاس عمل کی دولت, میں نے تو اعلان کر دیا اور میں جانا چاہتا ہوں دلی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے پیروں کی بات الگ ہے میرے عزیزوں, سب کمفرٹ زون میں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کرتا, بڑے شاہانہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے لوگوں میں اپنا رعب جمانے والوں کی بات نہیں کرتا. اس عظیم مرد قلندر کا جواب آتا ہے, کہتے ہیں کہ بچے تو نے اپنے گھر کے لیے نہیں پکارا ہے, وہ میرے نانا جان کی بھی عزت ہے, پورے کائنات کی بھی عزت ہے, اللہ کے عظیم رسول کی بھی رسالت, نعرہ رسالت, برکاتی دولہا, برکاتی دولہا, محافظ ناموس رسالت, نعرہ تکبیر. واہ, بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ اگر کہہ دیا کہ تو نے اعلان کر دیا اچھی بات ہے, جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, میں یہاں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں. نہیں, اس عمر میں ٹھنڈیوں کے عالم میں کہا کہ بیٹا تم وہاں سے نکلو, میں ماررا سے اپنی تبرکات لے کر دلی پہنچوں گا. واہ 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 واہ, بہت واہ. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے اس کے بعد فون رکھ دیا اور اس کے بعد سب سے کہا کہ اب کسی بات کی فکر نہیں ہے, اب ٹینشن نہیں ہے, اب کوئی فکر کی بات نہیں اور ڈر کی بات نہیں. پھر کہاں سے کس طرح کے تبصرے آئے مجھے آج وہ یاد بھی نہیں ہے, مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی, ہم تو انتظار میں تھے اور گئے بھی تھے, لیکن تاریخ سب کو پتا ہے. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, لیکن یہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں. میں کیا, ہمارے محلے کا 8 سال کا بچہ بھی اٹھ کر کے اعلان کرے میرا رب اس کی مدد فرمائے. بے شک, بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے, وہ عزت رسول کی بات کر رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہی بات حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جلسوں میں ساتھ میں رہنا, ہاں مقرر ہے یا پھر دیگر ماحول ہے, تو حضرت نے ایک جملہ ابھی 2 دن قبل فرمایا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں, اے سنیوں, حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں, تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں. بے شک. یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں, نہیں. 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے, کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا, میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی, اس لیے کہ تاریخ کی سچائیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں. وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے, امام موسیٰ کاظم, ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں, ہماری بہت ساری خطائیں ہیں. وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں خطائیں نہیں, بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے
7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے. امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے. کس کو کہتے ہیں 20 سال؟ پوری لائف گزر گئی. امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا. ان کی قربانیوں پر ہم کہاں لگتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے, کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے, غازی اسلام. نہ میرے عزیزوں, ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے. غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے, اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے, چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں, بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں. یہ ابتدائے عشق ہے, آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں؟ ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلو, انہیں ہلا دیا گیا تھا. یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے. ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں, کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے. ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہے. کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے. ہم یہاں اے سی میں دن و رات گزارنے والے ہیں, قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں, اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں. تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے, تکلیفیں کہتے کسے؟ میں نے تو صرف ایک چک کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں, پھر اندازہ ہوا, چکھا ہے بس. چک کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے, کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں, رومال دے پوچھنے کے لیے, ہر چیز کی خدمتگار ہو, اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے. یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چک کر کے دیکھا ہے. وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے. میرے عزیزوں, یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی امتحان باقی ہے ہمارے. اگر ناموں سے مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو, ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو. اور ایک بات میں بتاتا ہوں, یہ باہر مجمع میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے, اور اندر تکلیفیں سہ کر کے پھر یہ بات کرو. میرے عزیزوں, کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی, کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے؟ ایسے سوال, اللہ ہے, سنتا ہے؟ اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا. ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا, ہر تکلیف کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے. جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے, ابھی کب آئے گی وہ آسانی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا, یہ بہت بڑے کمال کی بات.
یا बाहर बैठ करके जो तसल्ली की बातें करे, मेरे अजीजों बहुतों को हमने देखा है, बहुतों को जान भी देंगे, गर्दन भी कटा देंगे, बहुत सारी बातें हैं। इसी से अंदाजा हो जाता है जो सुबह बिस्तर नहीं छोड़ सकता वो क्या गर्दन कटाएगा। जो नमाज के लिए अजान को लब्बैक नहीं कहता, वो जान की बात कहां है। एक डंडे से सारी चीजें भाग जाएंगी, सब निकल जाती हैं इधर उधर। मैं सब की बात नहीं करता। आजमाइशें जिस वक्त आएंगी मेरे अजीजों, इस्तिकामत ये किसी छोटे मोटे चीज का नाम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फिर फरिश्ते उतारे जाते हैं, फरिश्ते उतारे जाते हैं। मेरे अजीजों, यहां बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए मैं नहीं खड़ा, बस इतनी बात कहूंगा कि हालात के तनाजुर में जो आज तुम्हारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें तुम्हें खरे उतरने की जरूरत है। तुम सिर्फ अपने मोहल्ले के नुमाइंदे नहीं हो। ये जो सरों पर टोपियां और दाढ़ियां हैं तुम्हारे चेहरों पर, तुम किसी मस्जिद के ही मुसल्ली नहीं हो, बल्कि पूरी कायनात में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। सब इंसानों के लिए तुम रहबर हो, रहनुमा हो। तुम्हारे अखलाक हर कोई आज देख रहा है। तुम एम्बेसडर हो किसके? रसूल पाक के। तुम तर्जुमान हो अखलाक रसूल के। अगर आज तुम नहीं उठोगे और ये अखलाक नहीं दिखाओगे, तो इससे सिर्फ तुम्हारे घर का नहीं, पूरे दीन इस्लाम का, आगे आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। नौजवानों से मैं बार बार ये अपील करता आया हूं, ऐ नौजवानों उठो, उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया है। और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। आज तुम्हारे सिर्फ खड़े होने की देर है। किस चीज के लिए खड़े होने की देर है? जब जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो हमारे जो रिश्तेदार कलम कापी लेकर बैठे, उनको लगता है ये जंग के लिए बुला रहे हैं, अभी तलवार भाले नेज़े की बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा है, इश्क रसूल है, मोहब्बत मुस्तफा है। और जब वो किसी के अंदर आ जाता है तो फिर उसके अखलाक से वो नजर भी आता है, उसके अखलाक से वो नजर आता है। जाहिल आशिक रसूल नहीं बन सकता। आशिक रसूल इल्म की तरफ बढ़ता है। जाहिल और ऐसा बदअकीदा जो दावा करता हो हुजूर के गुलाम होने का, अगर उसकी जुबान में सच्चाई नहीं है तो वो आशिक रसूल है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों में से जितने हैं, अगर कोई मुनाफिक हो तो मुनाफिक के अंदर दो आदतें जमा नहीं हो सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दो आदतें मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। वो कौन सी दो आदतें? अच्छे अखलाक। ये अच्छे अखलाक, ये सिर्फ हंस करके मिलना, इसको अच्छे अखलाक नहीं कहते। वो बहुत लंबी इसकी एक तशरीह है। अच्छे अखलाक मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकते। और दूसरी चीज, अल्लाह पर तवक्कुल और रसूल की हर बात पर यकीन, ये मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर बात पर आपको यकीन है? रसूल पाक के हर फरमान पर यकीन है? बेशक। अगर यकीन है तो ये जुबान से बोलने की बात क्या है, फिर तुम्हारा अमल कहां है? इसीलिए सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, गौसे पाक के दादा पीरों में आते हैं। आप कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल
سب سے مشکل سوال یہ ہے، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، وہ کہتے ہیں میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے، ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ بھی اٹھائیں گے، سب اٹھا دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یعنی سب چلا کے بولیں گے ہے، لیکن حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں یہ میرے لیے اس کا جواب سب سے مشکل ہے۔ کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہوں تو میرے اعمال اس کے مطابق نہیں، جھوٹا پڑ جاتا ہوں، دل ملامت کرے گا، زبان سے تو رسول پاک کی محبت کی بات کرتا ہے، کہاں ہے تیرے عمل؟ عزیزان گرامی وقار، یہ دو عادتیں میرے آقا فرماتے ہیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی، اچھے اخلاق اور اللہ اس کے رسول پر یقین کامل۔ یقین سے ہی تو عاری ہوتا ہے منافق، یقین اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں ابھی لکی ڈرا شروع ہو جائے اور چیٹ پہ چیٹ ہوتے رہتے، ہر سال ہوتے رہتے، پھر بھی اس میں گھستے بھی رہتے، لاکھ کا 2 لاکھ بنانا ہے، ابھی دیکھو کتنے آ جائیں گے، اور کیسے کیسے چیٹر لوگوں پر یقین کرتے ہیں، اور 2-4 لوگوں نے بول دیا کہ نہیں میرا بھی ڈبل ہوا ہے، سب آ گئے، لائن لگ جاتی ہے، کئی 100 کروڑ کھا کر کے چلے جاتے، ان پر تمہیں یقین ہے؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح اپنی نیند کو چھوڑ کر، بستر کر چھوڑ کر، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکل کر آئے، 2 رکعت نماز ادا کر لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین ہے اس پر تو انویسٹ کرو، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین ہے تو انویسٹ کرو اس میں۔ آج یہی تو بات ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، منافقت آنے لگ گئی ہے، بزدلی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل ہو جائے بندے کو تو پھر وہ منافق نہیں رہتا، وہ ایمان والا ہوتا ہے، اور پھر مصیبتیں تو آئیں گی لیکن مصیبتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اگر مجھ پر 10 پہاڑ بھی نازل ہو جائیں، اتر جائیں، تب بھی میں خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہے مجھے۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن کی ایک آیت میرے لیے کافی ہے۔ پوچھا کون سی آیت؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی، اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ نے لکھا ہے۔ اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہوا مولانا، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن قید کے دوران، جیل کے دوران کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا قیدی آ گیا تھا، مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا، گھر والے بھی چاہتے تھے اندر ہی رہے، چھڑانا بھی نہیں چاہتا تھا کوئی، اٹھا پٹک زیادہ کرتا تھا، جوان تھا اور اندر رہا۔ مہینہ گزرنے لگ گیا، وہاں ہوتا ایسا نظام ایسا ہے کہ ہر ہفتے گھر والوں کی ملاقات آ جاتی، جالیوں میں، ادھر سے ہم، باہر سے رشتہ دار، ہر قیدی کے کوئی کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی بھائی بہن، ملاقات کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ ٹائم ملتا ہے 15 منٹ۔ لیکن اس بندے کا کوئی آتا ہی نہیں تھا، ملنے بھی نہیں آئے۔ مہینہ گزر جاتا، یہ اٹھا پٹک شروع کر دے، لوگوں کو مارنا، تو جیلر جو ہے گھر کو فون لگاتا اس کے،
اور کہتا کہ بھائی تمہارا بیٹا ہے, کبھی تو آؤ ملاقات لو اس سے, سب کو پریشان کر رکھا ہے. اور اسی لیے کہ قیدیوں کی جو حالت بگڑتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے, ان کو سنبھالنا. باہر آپ ادھر ادھر ہوئے تو اندر ڈالیں گے, اندر ہی بگڑا تو پھر کون سا اندر, وہ لاسٹ منزل ہے. اور اسی لیے وہاں جانے کے بعد ڈر بھی نکلتا ہے لوگوں کا, اس کے بعد کہاں جانا ہے, اب سیدھے جنت ہے. آپ سنیں اس بات کو. اس کا باپ آیا اور کہا کہ بیٹا تھوڑے دن ہو گئے. اس نے پوچھا کب چھڑاؤ گے مجھے, بیل کب ہوگی؟ چھوٹے سے کیس تھے. کہا اس منڈے کو جو ہے تمہاری بیل رکھ دوں گا, چھوٹ جاؤ گے, اس منڈے کو نکل جاؤ گے. وہ آیا, سب بیٹھے ہوئے تھے, خوشی سے اعلان کرتا منڈے کو میں چلا جاؤں گا, منڈے کو چھوٹ جاؤں گا. منڈے آیا, ٹیوزڈے آیا, وینسڈے آیا, پھر ہفتہ 2 ہفتے اس کا باپ آیا ہی نہیں. مہینہ گزر رہا ہے, پھر یہ اٹھا پٹک شروع کرے. پھر فون کر کے اس کے باپ کو بلایا, آؤ ملاقات لو. باپ آیا, پھر پوچھا کب ہوگا ابا؟ کہا میں تھوڑا سا کام میں بزی تھا, اس منڈے تو تیرا ہو جائے گا, اس منڈے کو ہو جائے گا. یہ آتا اور کہتا پھر بیچارہ وہاں تو ایسے ہی ہے, سب تنکے کے سہارے پی رہے تھے. وکیل بولتا اس ڈیٹ میں ہوگا, ہاں ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کرے کیا؟ تو وہ سب سے کہتا اس منڈے کو پکا ہے. وہ بھی گیا منڈے. پھر 1 مہینہ گزرا, یہ 6 مہینے اس کا باپ ہر منڈے کو ہی بولتا تھا, بار بار آئے, توجہ چاہتا ہوں. اور حالت ایسی ہو گئی 6 مہینے کے بعد وہ باپ سے مل کر کے اندر آ رہا ہے, سارے قیدی خود ہی بولنے لگے اس منڈے کو ہے نا تیرا. اس کے بولنے سے پہلے ہی کہتے اس منڈے کو بیل ہے نا تمہاری, ضمانت ہونے والی ہے. اس کو ہرٹ ہو گیا, تکلیف ہو گئی. جب دل پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت جلدی سنی بھی جاتی ہے. اس نے جھلا کر کے کہا تھا, گالی دے کر کے کہا تھا, کرمنل تھا, گالی دے کر کے کہا تھا سب کو, تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو, میرے باپ کی وجہ سے یا جیلر کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں. میرا خدا اتنے دن کا لکھا ہے, اور جس دن لکھے گا تم سب دیکھتے رہو گے, میں چلا جاؤں گا. کیا بات ہے, واہ واہ. ہم نے سوچا یہ کہاں سے اتنا بڑا ایمان آیا. اور اتفاق سے سنیچر کے دن وہ اپنے باپ سے مل کر کے آیا تھا, اس کو چڑھایا گیا تھا اور وہ بپھر کر کے اس طرح کی بات کیا تھا. اور منڈے کے دن اس کا باپ ضمانت کا بیڑا لے کر آ ہی گیا, اور وہ ہنستے خوشی سے جا رہا تھا اور کہا میں نہیں کہہ رہا تھا, میرا خدا جب تک لکھا ہوا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا, کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہمیں اندر رکھنے کی. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, جو بھی مصیبتیں آئیں گی, ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا اتنی پہنچیں گی جتنی اللہ نے لکھا ہے, اور مددگار بھی وہی ہے, مددگار بھی وہی ہے. میں اس سے قبل بھی آپ کے یہاں ایک بات سنایا تھا, حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق. آپ جیل کے اندر 7 سال کاٹ لیے, اور 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی. ایک اس میں مرنے والا تھا, ایک چھوٹنے والا تھا. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں, چھوٹ کر کے جائے گا تو, بادشاہ بدل چکا ہے, جو مجھے قید میں ڈالا تھا وہ نہیں ہے, مصر کا بادشاہ بھی بدل گیا. جانا اور بادشاہ سے میری درخواست رکھنا کہ میں بے قصور کئی سالوں سے اندر قید میں ہوں. یہ قیدی اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ہی, اس نے خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا. اور جیل سے چھوٹنے والا سب بھول بھی جاتا ہے, پلٹ کے دروازہ بھی نہیں دیکھتا, کون ہے کیا ہے سب بھول جاتا ہے. اور وہ بھی گیا بیچارہ, سب بھول گیا. اور بادشاہ کے سپاہیوں میں نے مصاحبین میں خاص لوگوں میں شامل ہو گیا.
لیکن اس کو وہ بات یاد نہ آئی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا. یوسف علیہ السلام کی جو درخواست تھی بادشاہ کے پاس وہ بھول گیا. اور بعض روایتوں میں پھر 7 سال گزر گئے بنا کسی غلطی اور قصور کے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے. کہا ہے مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، تیرا یہ بندہ بے قصور کب تک یہ دروازوں کے اندر قید رہے گا؟ کیا میرے لیے دروازے اب کھلیں گے نہیں؟ تو جانتے ہو یہ ایسا مقام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف، قید میں اندر گیا، اگر تجھے باہر جانا ہی تھا تو بادشاہ سے کیوں درخواست کیا؟ کیا میں نہیں تھا؟ یہ نبیوں کے لیے ہے میرے عزیزوں، اعلی ایمان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے. ایک بات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر گفتگو، میں جو چیزیں شروع کیا تھا اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں. سارے لوگوں نے دعائیں کی مجھے پتا ہے، اور سب سے زیادہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اور حضور امین ملت کو خواب میں بار بار دیکھا. اور حضرت نے ابھی مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب پریشان تھے، بہت دعائیں کرتے تھے. میرے چھوٹنے کی دعائیں یا میرے آرام کی دعائیں یہ الگ مقام رکھتی ہیں، لیکن جس وقت اندر جا رہے تھے میرے برادر گرامی بھی موجود ہیں، میں ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال، تیرا بندہ ہے، تیرے نبی کی بات کر کر اندر آیا، اتنی لاج رکھنا کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے